السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، درس توحید کے درس نمبر 6 میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس سے قبل کے درس میں ہم نے عقید توحید کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو جانا اور سمجھا کہ عقید توحید کیا ہے، کسے کہتے ہیں، عقید توحید کے خلاف کون کون سی باتیں ہیں، اور عقید توحید کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عقید توحید اختیار کرنے والے کے لیے کیا اجر ہے، کیا انعام ہے، بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں۔ لہذا آج کے درس میں شرک اور مشرکین عرب اور اسی طریقے سے دیگر مشرکین کے تعلق سے ہم جانیں گے اور سمجھیں گے۔ لہذا آج کا درس کا موضوع ہے شرک اور مشرکین یا مشرکین عرب، اور اسی کے ضمن میں اور بھی بہت ساری باتیں ہم جانیں اور سمجھیں گے۔ عقید توحید کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک فی الذات، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک فی العبادت، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ لہذا اسی شرک کے تعلق سے اور بھی باتوں کو آج ہم جانیں گے اور سمجھیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا مشرکین اللہ تعالیٰ کو جانتے اور مانتے تھے؟ مشرکین یعنی کہ مشرکین عرب، جو کہ مکہ میں 360 بتوں کی عبادت کر رہے تھے، 360 معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے تھے، تو ان کی عبادت تھی کیا، مراسم عبودیت کیا تھے ان لوگوں کے، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، یا مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ عمومی طور پر بہت سارے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ مشرکین اللہ کو نہیں جانتے تھے، نہ ہی اللہ کو مانتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا گیا۔ لیکن قرآن و حدیث کے مطالعے کرنے سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مشرکین اللہ کو جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے۔ اللہ کو مشرکین اللہ کو جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، پھر بھی وہ مشرکین کہلائے۔ کیوں کہلائے؟ یہ چیز ہمیں آج جاننی اور سمجھنی ہے۔ ہر زمانے کے مشرک اللہ تعالیٰ کو جانتے اور مانتے تھے، ہر زمانے کے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نہیں بلکہ ہر زمانے کے مشرکین اللہ کو جانتے اور مانتے تھے، حتیٰ کہ اسی کو معبود اعلیٰ اور رب اکبر یعنی سب سے بڑا رب، گریٹ گاڈ تسلیم کرتے ہیں، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے ان سب کا خالق، مالک اور رازق اسی ہی سمجھتے ہیں۔ کائنات کا مدبر اور منتظم بھی اسی کو مانتے ہیں، یعنی کائنات کا، دنیا کا پورا انتظام کرنے والا۔ جیسا کہ سورہ یونس کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان مشرکین سے پوچھ کر کے دیکھو ان کو روزی کون دیتا ہے۔ یہ سنتے اور جو دیکھتے ہیں، یہ ساری طاقتیں اور قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے، یعنی کون اس دنیا کو چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کون چلا رہا ہے؟ ہاں، تو یہ مشرکین اس بات کو جانتے اور مانتے تھے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا
فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے تو اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک شرک کرنے لگتے ہیں۔ کیا ہوتا تھا؟ یہ لوگ سفر کرتے تھے، کشتیوں میں جاتے تھے سمندر میں دور دراز، اور جب وہاں پر موج اٹھتی تھی، سمندر میں طوفان آتا تھا اور لگتا تھا کہ یہ ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، تو اللہ کو پکارنے لگتے تھے کہ اللہ ہمیں بچا لے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو پکارنے لگتے تھے، اور جیسے ہی اللہ ان کو بچا کر کنارے لگاتا تھا پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرک نہ صرف اللہ تعالیٰ کو کائنات کا مالک اور مدبر تسلیم کرتے تھے، بلکہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اسی کی بارگاہ میں جھکتے اور اسی کی بارگاہ کو آخری اور بڑی بارگاہ سمجھتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ ان کو بچاتا بھی تھا، نجات بھی دلاتا تھا، لیکن وہ پھر شرک کرنے لگتے تھے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین اللہ کو نہیں جانتے تھے، نہیں مانتے تھے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مشرکین اللہ کو جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، لیکن وہ مشرکین کیوں کہلائے آگے ہم جانیں گے۔ مشرکین اپنے معبودوں کے اختیارات عطائی سمجھتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ جو بھی معبود تھے، لات، منات، عزا یا اور بھی بہت سارے ہبل، جتنے بھی معبود تھے ان کے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ان کو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، یہ ان کی ذاتی طاقتیں نہیں ہیں، قوتیں نہیں ہیں ان بتوں کی یا ان معبودوں کی، بلکہ ان کو کسی نے دی ہیں، ان کو ملی ہوئی ہیں، عطائی ہیں۔ عطائی اسی کو کہتے ہیں یعنی کہ جو کوئی دے دے، یہ چیز ہے میرے پاس میں ان کو دے دوں تو یہ چیز ان کے پاس عطائی ہو گئی، یہ ان کی ذاتی چیز نہیں ہے، میری دی ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں، بت ہیں، ان کی اپنی خود کی طاقت کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کو کسی نے طاقت دی ہے۔ مشرک جنہیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے، ان کی اختیارات کو ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سمجھتے تھے۔ دوران حج مشرکین جو تلبیہ پڑھتے تھے، اس سے مشرکین کے اس عقیدے پر روشنی پڑتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں۔ وہ تلبیہ کیسے پڑھتے تھے؟ لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک تیرا شریک ہے جس کا تو ہی مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ تلبیہ کے ان الفاظ سے ہمیں پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ یہ معلوم ہوئی کہ مشرک اللہ تعالیٰ کو رب اکبر یا خدائے ون گریٹ گاڈ مانتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرک اپنے ٹھہرائے ہوئے شرکا، خداؤں اور معبودوں کا مالک اور خالق بھی رب اکبر کو ہی سمجھتے تھے۔ کس کو سمجھتے تھے؟ کہ یہ ہمارے جو معبود ہیں، یہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ہبل ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کرنا ہے، یہ مانتے تھے، یہ سمجھتے تھے۔ دوسری بات کہ ان کا خالق بھی رب اکبر کو ہی سمجھتے تھے۔ تیسری چیز یہ کہ مشرک یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شرکا ذاتی حیثیت میں کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، یعنی ذاتی جو حیثیت ہے ان کی، خود بذات خود وہ جو ہیں وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کے اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، دیے ہوئے ہیں، جن سے وہ اپنے پیروکاروں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا مشرکین عرب کا، مکہ کے رہنے والے مشرکوں کا، کہ وہ اپنے معبودوں کے اختیارات، قوتیں ذاتی نہیں مانتے تھے بلکہ عطائی سمجھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی جانتے اور سمجھتے تھے۔ لہذا یاد رہے کہ مشرکین کے تلبیے سے ظاہر ہونے والے اس عقیدے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ وہ اس لیے مشرک کہلائے، وہ اس لیے مشرک نہیں کہلائے کہ وہ اپنے بتوں کو کیا نام ہے پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، جھکتے تھے، صرف اس لیے نہیں کہلائے، وہ اپنے معبودوں کو رب اکبر نہیں مانتے تھے بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو جو طاقتیں، قوتیں ملی ہوئی ہیں وہ اللہ کی ہی دی ہوئی ہیں، لہذا اس لیے وہ لوگ مشرک کہلائے، شرک کرنے والے کہلائے۔ اب قرآن مجید میں جب ہم پڑھیں گے یا
ہم پڑھیں گے تو بار بار ایک لفظ آئے گا من دون اللہ، من دون اللہ، من دون اللہ۔ تو قرآن مجید کی اصطلاح میں من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری آیات میں یہ لفظ آیا ہے۔ تو من دون اللہ کا کیا مطلب کیا ہے؟ من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے جن کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے، وہ دوسرے کون کون ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ من دون اللہ، دوسرے، من دون اللہ دوسرے۔ مشرکین میں پائے جانے والے مختلف عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں خدا موجود ہے۔ کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز میں، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، ہر چیز میں، ہم میں، آپ میں، سب میں کیا ہے؟ اللہ موجود ہے۔ یا کائنات کی مختلف اشیاء دراصل اللہ کی، خدا کی قوت اور طاقت کے مختلف روپ اور مظاہر ہیں، اللہ کی مختلف طاقت اور قوت کے مظاہر ہیں۔ اس عقیدے کو سب سے زیادہ پذیرائی مشرکین کے قدیم ترین مذہب ہندو مت میں حاصل ہوئی، جن کے ہاں سورج، چاند، ستارے، آگ، پانی، ہوا، سانپ، ہاتھی، گائے، بندر، اینٹ، پتھر، پودے اور درخت، گویا ہر چیز ہی معبود ہے یا معبود کا ہی روپ ہے جو پوجا اور پرستش کے قابل ہے۔ اس عقیدے کے تحت مشرکین اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے خیالی خوبصورت مجسمے اور بت تراشتے ہیں، پھر ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں اور ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ بعض مشرک پتھروں کو تراشتے اور کوئی شکل دیے بغیر قدرتی شکل میں اسے نہلا دھلا کر پھول وغیرہ پہنا کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس سے دعائیں فریادیں کرنے لگتے ہیں۔ اس قسم کے تمام تراشیدہ یا بنائے گئے یا غیر تراشیدہ بت، مجسمے، مورتیاں اور پتھر وغیرہ قرآن مجید کی اصطلاح میں من دون اللہ کہلاتے ہیں۔ یہ سب من دون اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں، یہ سب اللہ کے علاوہ ہیں۔ مشرکین میں بت پرستی کی وجہ ایک دوسرا عقیدہ بھی تھا جس کا تذکرہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں کیا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یاغوث اور یعوق اور نصر کو۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مشرکین کے، نوح علیہ السلام کے وقت کے جو مشرکین تھے ان کا قول نقل کیا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک صالح اور ولی اللہ مسلمان مر گیا تو اس کے عقیدت مند رونے اور پیٹنے لگے، سب میں سے نڈھال اس کی قبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ ابلیس یعنی کہ شیطان ان کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ اس بزرگ کے نام کی یادگار کیوں قائم نہیں کر لیتے تاکہ ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور تم اسے بھولنے نہ پاؤ۔ اس نیک اور صالح بندے کے عقیدت مندوں نے یہ تجویز، یہ مشورہ پسند کیا تو ابلیس نے خود ہی اس بزرگ کی تصویر بنا کر انہیں مہیا کر دے دی، جسے دیکھ کر وہ لوگ اپنے بزرگ کی یاد تازہ کرتے اور اس کی عبادت اور زہد کے قصے آپس میں بیان کرتے رہتے۔ اس کے بعد دوبارہ ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ سب حضرات کو تکلیف کر کے یہاں آنا پڑتا ہے، کیا میں تم سب کو الگ الگ تصویریں نہ بنا دوں تاکہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں انہیں رکھ لو۔ عقیدت مندوں نے اس تجویز کو بھی پسند کیا اور ابلیس نے، شیطان نے انہیں اس بزرگ کی تصویریں یا بت الگ الگ مہیا کرا دیے، بنا کر دے دیے، جو انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیے۔ ان عقیدت مندوں نے یہ تصویریں اور بت یادگار کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھ لیے، لیکن ان کی دوسری نسل نے آہستہ آہستہ ان تصویروں بتوں کی پوجا پرستی شروع کر دی۔ اس بزرگ کا نام ود تھا۔ کیا نام تھا؟ ود۔ اور یہی پہلا بت تھا جس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا اور پرستش کی گئی۔ سب سے پہلے جس کی پوجا کی گئی اس کا نام کیا ہے؟ ود۔ ود ود یاد کر لیجیے، کوئی اگر پوچھے کہ سب سے پہلا اللہ کے علاوہ پوجا جانے والا بت کون ہے تو ود ہے۔ یہ پہلا بت ہے جس کو یا اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کی گئی۔ قوم نوح دیگر جن بتوں کی پوجا کرتی تھی ان کے نام سوا، یاغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ سب کے سب اپنی قوم کے صالح اور نیک لوگ تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں بعض مشرک پتھروں کی خیالی بت اور مجسمے بنا کر انہیں اپنا معبود بنا لیتے تھے، وہاں بعض مشرک اپنی قوم کے بزرگوں اور ولیوں کے مجسمے اور بت بنا کر انہیں بھی اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ آج یہ بت پرست قوم جہاں
فرضی بت تراش کر ان کی پوجا اور پرستش کرتی ہے، وہاں اپنی قوم کے عظیم المسلح شخصیتوں کے بت اور مجسمے تراش کر ان کی پوجا اور پرستش بھی کرتی ہے۔ ہندو لوگ رام، اس کی ماں کوشلیہ، اس کی بیوی سیتا اور اس کے بھائی لکشمن کے بت تراشتے ہیں۔ شیو جی کے ساتھ اس کی بیوی پاروتی اور اس کے بیٹے لارڈ گنیش کے بت اور مجسمے بناتے ہیں۔ کرشنا کے ساتھ اس کی ماں یشودا اور اس کی بیوی رادھا کے بت اور مورتیاں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بدھ مت کے پیروکار گوتم بدھ کا مجسمہ اور مورت بناتے ہیں۔ جین مت کے پیروکار سوامی مہاویر کا بت تراشتے اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں طلب کرتے ہیں۔ یہ سارے نام تاریخ کے فرضی نہیں بلکہ حقیقی کردار ہیں جن کے بت تراشے جاتے ہیں۔ ایسے تمام بزرگ اور ان کے بت بھی قرآن مجید کی اصطلاح میں من دون اللہ میں شامل ہیں۔ کس میں شامل ہیں؟ من دون اللہ میں شامل ہیں۔ بعض مشرک یہاں پر ہندو کے دیوی دیوتاؤں، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام آئے، بہت ساری چیزیں یہاں بیان کی گئی، تو یہاں اس بات کا ذکر بھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں میں دو مشہور فرقے ہیں، سناتن دھرم اور آریہ سماج۔ سناتن دھرم کے مذہبی جو کتابیں ہیں، کتب ہیں، 4 وید ہیں، 6 شاستر، 18 پران اور 18 اسمرتی شامل ہیں۔ ان کتب میں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں اور اوتاروں کا ذکر ملتا ہے، جبکہ آریہ سماج فرقہ اپنی بت پرستی کے باوجود موحد ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اور 4 ویدوں کے علاوہ باقی تمام کتابوں کو اس لیے نہیں تسلیم کرتا کہ ان میں شرک کی تعلیم دی گئی ہے۔ آریہ سماج فرقہ کے ایک مبلغ راجا رام موہن رائے نے تحفۃ الموحدین ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے جس میں بت پرستی کی مذمت اور توحید کی تعریف کی گئی ہے۔ ہندو دھرم کی جدید شخصیتیں، یہ کیا نام ہے، بات جو نقل کی گئی ہے محمد فاروق خان انہوں نے نقل کی ہے ہندو دھرم کی جدید شخصیت اپنی کتاب کے اندر۔ تو بہرحال یہاں پر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا، بس 1-2 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بعض مشرک لوگ اپنے ولیوں اور بزرگوں کے بت یا مجسمے تراشنے کے بجائے ان کی قبروں اور مزاروں کے ساتھ بتوں جیسا معاملہ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ قوم نوح کے بت ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر کے علاوہ دوسرے جن بتوں کی پوجا پرستش کرتے تھے ان میں لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، یہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ ان میں سے لات کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت افرأیتم اللات والعزا، کبھی تم نے لات اور عزا کی حقیقت پر بھی غور کیا؟ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ لات ایک نیک شخص تھا۔ کون تھا؟ لات ایک نیک شخص تھا۔ لات مانے یہ پیر نہیں، لات یہ نام ہے۔ لات ایک لتا لطو مانے ہوتا ہے، یہ مطلب جو ہے کسی چیز کو ملانا، ستو گھولنے کے معنی میں آتا ہے۔ بہرحال حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا یہ شخص۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر مجاورت شروع کر دی۔ کیا شروع کر دی؟ مجاور، جیسے دھونی رمانے بیٹھ جاتے ہیں، جھاڑو پوچھا کرنے بیٹھ جاتے ہیں قبروں پر، اور رفتہ رفتہ اس کی عبادت کرنے لگے۔ بس وہ بزرگ اور اولیاء اکرام جن کی قبروں کے ساتھ بتوں جیسا معاملہ کیا جائے، ان پر مجاورت کی جائے، ان کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، ان سے حاجت و مرادیں طلب کی جائیں، وہ بھی من دون اللہ میں اسی طرح شامل ہیں جس طرح وہ بت من دون اللہ میں شامل ہے جن کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روح سے من دون اللہ سے مراد 3 چیزیں ہیں۔ پہلی، وہ تمام جاندار یا غیر جاندار چیزیں جنہیں خدا کا روح سمجھ کر ان کے سامنے مراسم عبودیت بجائے لا جائیں، یعنی عبادت کی تمام چیزیں کی جائیں۔ نمبر 2، تاریخ کی وہ عظیم شخصیتیں جن کے تراشیدہ بتوں، مجسموں اور مورتیوں کے سامنے مراسم عبودیت بجائے لائے جائے، یعنی بجا لیا جائے، مراسم عبودیت ادا کیا جائے۔ نمبر 3، اولیاء اکرام اور ان کی قبریں ہیں جہاں مختلف مراسم عبودیت ادا کیے جائیں۔ یہ 3 چیزیں من دون اللہ میں شامل ہے۔ لہذا مشرکین عرب کے مراسم عبودیت کیا تھے، اب یہ ہمیں جاننا ہے۔ مشرکین عرب بت قدوں اور خانقاہوں میں اپنے بزرگوں اور اولیاء اکرام کے بتوں کے سامنے جو عبادت کرتے تھے یا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ ان میں سے چند رسمیں یہ تھی: بت قدوں میں مجاور بن کر بیٹھنا، بتوں سے مدد
سے پناہ طلب کرنا، انہیں زور زور سے پکارنا، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان سے فریادیں اور التجائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی یہاں انہیں اپنا سفارشی سمجھ کر مرادیں طلب کرنا، ان کا حج اور طواف کرنا، ان کے سامنے انکساری سے نیاز سے پیش آنا، انہیں سجدہ کرنا، ان کے نام کے نذرانے اور قربانیاں دینا، جانوروں کو کبھی بتکدوں پر لے جا کر ذبح کرنا، کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لینا۔ یہ تمام رسومات تب بھی شرک تھی اور اب بھی شرک ہیں۔ یہ اس طریقے سے وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ لہذا آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی اس طرح کا شرک کر رہے ہیں، اس طرح کے مراسم عبودیت غیر اللہ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو کلمہ گو مشرک کہا جاتا ہے۔ شرک کرنے والوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو رسالت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش مکہ یا ہمارے زمانے میں ہندو مت کے پیروکار، انہیں کافر مشرک کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قیامت کے روز امن انہی کے لیے ہیں اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں اللہ پر، وہ مشرک بھی ہے۔ دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہے کہ بعض لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود، رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کے باوجود شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کلمہ گو مشرک کہا جاتا ہے۔ لہذا موٹا موٹی سمجھ لیجئے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور عبادت اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ شرک اکبر کہلاتا ہے، اور شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال برباد ہو گئے اور انہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ شرک اکبر کے علاوہ بعض ایسے دیگر امور جن کے لیے احادیث میں شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے، مثلا ریاکاری ہے یا غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ، یہ شرک اصغر کہلاتے ہیں۔ شرک اصغر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، البتہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ کی سزا جہنم ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے شرک اصغر سے توبہ نہ کرنا شرک اکبر کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر شرک اصغر سے توبہ نہیں کی تو یہی چیز شرک اکبر تک لے جائے گی۔ یاد رہے شرک خفی سے مراد ہلکا یا خفیف شرک نہیں بلکہ مخفی شرک ہے، جو کسی انسان کے اندر چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے، یہ شرک اکبر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ منافق کا شرک، اور شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ریاکار کا شرک۔ لہذا وہ شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، ریاکاری کا شرک ہو، دکھاوی کا شرک ہو، منافقت کا شرک ہو، کسی بھی طرح کا شرک ہو، وہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے شرک کو پسند نہیں کیا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں مشرکانہ عقائد سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین تو ہمیں توحید پر ثبات قدمی عطا فرما، الہ العالمین توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان و توحید پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان و توحید پر موت آئے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔